آج جبکہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں ایک زخمی دل کے ساتھ اور غم کی حالت میں، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مطالبہ تھا پاکستان میں ضرب عضب کی جائے، یعنی آپریشن کیا جائے دہشت گردوں کے خلاف۔ جب ساری پارٹیاں ان سے مذاکرات کی بات کرتی تھیں تو ہم علی اعلان کہتے تھے کہ قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کرنا قاتلوں کو حوصلہ دینے کے برابر ہے، دہشت گردوں سے مذاکرات کرنا دہشت گردوں کو حوصلہ دینے کے برابر ہے۔ ان کے خلاف ریاست اپنی پاور استعمال کرے اور ان کو طاقت سے کچل دے، وگرنہ جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں لوگ شہید کیے ہیں ان کو تو آپ مذاکرات کریں، جس نے 1-2 بندے قتل کیے ہیں آپ ان کو پھانسی دیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی روایت ہے؟ آپ ایسی روایت کی بنیاد رکھ رہے ہیں جو آئندہ نسلوں تک برباد کرتی رہے گی ہمارے ملک کو۔ لہذا آپریشن ہونا چاہیے ان قاتلوں کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، ایک جامع اور کامل آپریشن ہونا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ لہذا دہشت گردوں کی نگاہ میں ہم مبغوض ٹھہرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس پاکستان میں ہمیں بسوں سے اتار کر مارا گیا، ہماری نسل کشی کی گئی، ہم اپنے جنازے لے کر سڑکوں میں بیٹھے رہے پرامن طریقے سے، قانون اور آئین کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیا اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کی، مہذب اور کلچر اور سیولائز طریقے سے ہم اپنی آواز اٹھاتے رہے تاکہ اس ملک کے اندر ہمارے حکمران بیدار ہوں، انہیں جھنجھوڑا جائے اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ آپریشن شروع ہوا اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرب عضب جو ہے وہ کامیابی کے مراحل طے کر رہی ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہے۔ اس وقت بالخصوص میں خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کروں گا۔ خیبر پختونخوا میں جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کل چند گھنٹوں کے دوران 2 ہائی کورٹ کے وکیل اور 2 استاد ڈی آئی خان میں شہید کر دیے گئے۔ اس سے پہلے چند دن 2 ہائی کورٹ کے وکیل شہید ہوئے ڈی آئی خان میں۔ چند دنوں میں 6 پروفیشنل مار دیے گئے۔ کوہاٹ میں اور ہنگو میں ٹیچرز کو شہید کیا گیا۔ پشاور میں آپ نے اگر کلپس دیکھے ہوں تو کس طرح پروفیشنلز کو، ٹیچرز کو، وکلاء کو مارا گیا۔ چند دن پہلے حیات آباد میں ایک پرائیویٹ نجی اسکول کے پروفیسر کو چلتے ہوئے سر میں گولی مار دی گئی اور وہ زمین پر پڑا رہا۔ ڈی آئی خان میں بازار کے اندر چلتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص کو جو بازار میں جا رہا تھا، موٹر سائیکل سوار آئے اور اس کو انہوں نے گولی ماری اور وہ وہیں شہید ہو گیا اور اس کی لاش وہیں پڑی رہی۔ ڈی آئی خان کے اندر، پشاور، کوہاٹ، انگو کے اندر، ایبٹ آباد اور مختلف علاقوں میں باقاعدہ نئے سرے سے ہماری نسل کشی شروع ہو چکی ہے۔ یہ شیعہ کلینزنگ ہو رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل، پڑھے لکھے پروفیسرز، ان لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈی آئی خان آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں 1500 کے قریب افراد کو وہاں شہید کیا گیا یا انہیں اپاہج کر دیا گیا بم دھماکوں میں۔ ڈی آئی خان وہی شہر ہے جہاں پر جیل کو توڑا گیا اور جیل کے اندر جو اہل تشیع تھے، جن کی حفاظت حکومت کی ذمہ داری تھی، انہیں وہاں مار دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کے ایک بریگیڈیئر صاحب تھے جنہوں نے 1 ہفتہ پہلے جیل کا وزٹ کیا تھا سیکیورٹی تھریٹ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا تھا نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے۔ انہیں سیک کرنے کے بجائے ان کو عہدہ دیا گیا اور ترقی دی گئی۔ جن کی ڈیوٹی تھی سیکیورٹی، جن کے علاقے سے یہ دہشت گرد گزر کے آئے اور واپس گئے لوگوں کو لے کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں میں بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں۔ ڈی آئی خان اور پشاور اور علاقوں میں پولیس کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دہشت گردوں کے ساتھ تعلقات اور رابطے ہیں۔ ایک طرف ہم ریاستی دہشت گردوں کا شکار ہیں، دہشت گردوں کی دہشت گردی کا شکار ہیں، دوسری طرف ریاستی پریشر اور دباؤ بھی ہے لوگوں کے اوپر۔ لوگوں کو شیڈول 4 میں ڈالو، ایک طرف دہشت گرد مارتے رہے
اور مار رہے ہیں، دوسری طرف حکومت وہاں سختیاں کر رہی ہے، پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی مظاہرہ نہ کرے، کوئی جلوس نہ نکالے۔ یہ ہے پاکستان تبدیل کرنے، پاکستان کو تبدیلی دینے والوں کا عمل جو ہے، جو پریکٹیکل نظر آ رہا ہے۔ یہ نیا پاکستان ہے جو خیبر پختونخوا سے شروع ہوا ہے۔ آج تک ایک دفعہ بھی کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی حکومتی عہدیدار ان مظلوموں کے گھر نہیں گیا، انہیں افسوس کرنے نہیں گیا۔ آپ نے میڈیا میں بھی کوئی کسی قسم کا افسوس کا پیغام اور بیان نہیں سنا ہوگا ان حکمرانوں کا۔ یہ بے حس اور بے درد حکمران جو سمجھتے ہیں کہ حکمرانی ان کا حق ہے اور وہ اسی لیے دنیا میں آئے ہیں۔ لہذا ہمارا سخت گلہ ہے، دبا دیا جاتا ہے خبروں کو۔ کاش آپ وہ تصویریں دیکھیں، کس طرح سے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں، کس طرح سے اوندے منہ پڑا ہوا ہے، ایک پرنسپل ایک کالج کا سکول بچوں کو علم دینے والا سر پر گولی مار کے اسے مارا گیا ہے، اور کس طرح لوگ گزر رہے ہیں اس کے پاس سے پشاور کے اندر۔ یہ حالت ہے ہمارے لیے۔ خیبر پختونخوا، باقی صوبے تو پہلے ہی قتل گاہ تھے، پنجاب قتل گاہ تھا، سندھ قتل گاہ تھا، خیبر پختونخوا بھی قتل گاہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ فاٹا میں پاڑا چنار 5 سال محاصرے میں رہا ہے، وہاں کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، سیکیورٹی کے ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ ضرب عضب کی کامیابی کا دعویٰ کرنے والے ہمیں بتلائیں کہ یہ کون مار رہا ہے، کیوں نہیں ان کو پکڑا گیا، کیوں گرفتار نہیں کیا گیا لوگوں کو، قاتلوں کو۔ ہمارے سامنے چیزیں واضح اور روشن ہیں۔ شکارپور، جیکب آباد، جگہ جگہ بم بلاسٹ، چلگری کوئٹہ کے اندر، کوئٹہ شہر کے اندر قاتلوں کو چھوڑا گیا ہے، رہا کیا گیا ہے، قاتلوں کو، دہشت گردوں کو رہا کیا گیا ہے، کالے دم جماعتوں کے سربراہوں کو رہا کیا گیا ہے۔ لہذا افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم واقعاً مایوسی کا شکار ہیں موجودہ حکومتی رویوں سے۔ ضرب عضب کے نام پر جب بعد میں پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا، چوروں ڈاکیوں کو پھانسیاں دی گئیں، ہم بھی انتظار کر رہے تھے اہل تشیع کی نسل کشی کرنے والے قاتل کب ان کو سزائے موت ہوگی، کب ملٹری کورٹس ان کو پھانسی لگائیں گے، کب جن کو سزائے موت اناؤنس ہوئی ہے ان کو پھانسی لگے گی۔ وہ تو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں۔ پاکستان بنانے والوں کی نسلیں، ان کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی کہتے ہیں کہ بار کا اور کورٹس کا بڑا کلوز ریلیشن اور رابطہ ہے۔ کہاں ہے چیف جسٹس صاحب؟ گزشتہ چند دنوں میں صرف ڈی آئی خان میں 4 ہائی کورٹ کے وکیلوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا ہے۔ کدھر ہے عدلیہ؟ کدھر ہے چیف جسٹس صاحب؟ آپ تو کہتے ہیں کہ بار کا اور عدلیہ کا، کورٹس کا بڑا گہرا ریلیشن ہے۔ کہاں ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں وکلاء کی تنظیمیں؟ کہاں ہیں انسانی حقوق کے ادارے، سول سوسائٹی؟ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے عزیزو، ہمارے کل اتنا بڑے واقعات ہو چکے ہیں چند دنوں کے اندر، وہاں پر ڈی اے خان میں، پشاور میں جگہ جگہ چھوٹی سی ٹکر چلتا ہے اور وہ خبر تھوڑی دیر بعد مختلف خبروں کے ہجوم میں دفن ہو جاتی ہے۔ یہ زخم جو ہے اسی طرح سے رستا رہتا ہے۔ لہٰذا ہم مطالبہ کرتے ہیں جنرل راحیل شریف صاحب سے کہ ان علاقوں کے اندر فوج آپریشن کرے۔ پولیس کا آپ نے حال دیکھ لیا۔ ہم سنتے تھے کہ وہاں ناصر درانی صاحب کوئی بڑے اچھے آئی جی ہیں، لیکن ہم نے، ممکن ہے وہ انتظامی حوالوں سے اچھے ہوں، لیکن ہم نے ان کے اندر انسان کا دل نہیں دیکھا، ایک درد رکھنے والا دل نہیں دیکھا۔ اتنے لوگ مارے گئے، قتل ہو گئے، کہاں گئے؟ کسی سے پوچھا انہوں نے؟ کیا کوئی پریس کانفرنس کر کے رپورٹ دی کہ ان قاتلوں کو ہم نے کیا کیا، ان کے قاتلوں کو؟ یہ ایک دھوکہ ہے اور قابل مذمت ہے۔ کے پی کی حکومت ناکام ہے اپنے عوام کی جان اور مال کی حفاظت میں، وہاں کی پولیس ناکام ہے۔ وہاں کی پولیس میں اور پنجاب کی پولیس میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے
چھوٹو گینگز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ کیسے دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان نائل صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومتیں ہماری جان اور مال کی حفاظت میں ناکام ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے اور محسوس ہو کہ پاکستان بنانے والوں کی نسلیں احساس کریں کہ ہاں ان کا درد محسوس کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر ISPR بولتی ہے ان بے گناہوں کا خون، یہ پاکستان کے بیٹے نہیں تھے؟ اس مٹی کے بیٹے نہیں تھے؟ ان کے بارے میں کیوں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے؟ کیوں نہیں بولا جاتا ہے؟ اسی طرح سے صوبہ پنجاب کے اندر بھی ہمارے لیے تو یہ حکومتیں ظالم ترین حکومتیں ہیں۔ ابھی صوبہ پنجاب میں فقط ایک علاقہ ہے، ماڑی شاہ ذخیر اور جنگ کا علاقہ ہے، تقریباً وہاں پر کئی 100 افراد کی گرفتاری کے آرڈر کیے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ سالوں میں دھرنے دیے تھے، احتجاج کیے تھے، FIR کاٹ کر آج ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہوئے انہوں نے۔ یہ پنجاب کی حکومت کر رہی ہے۔ پاناما لیکس کے چور، کرپٹ حکمران، ملک لوٹنے والے چاہتے ہیں کہ عوام دباؤ میں رہیں، پریشر میں رہیں۔ ایک طرف دہشت گرد ہمیں مار رہے ہیں، ایک طرف یہ حکمران اپنے جو ریاستی طاقت ہے وہ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا ہے۔ ہمارے قاتلوں کو سزائیں نہیں دی گئی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہم توقع رکھتے ہیں کہ آرمی چیف صاحب، DI خان، پشاور، کوہاٹ، ہنگو اور ان علاقوں کے علاوہ پنجاب کے باقی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کریں گے، وگرنہ ہم مجبور ہوں گے ہم پھر پہلے کی طرح گھروں سے باہر نکلیں جنازے لے کر۔ پھر ہم فقط مطالبہ نہیں کریں گے ایک صوبائی حکومت جائے، پھر ہم اس پورے سسٹم کے خلاف اٹھیں گے، پھر ہم سب کے خلاف بولیں گے۔ ہر وہ جس پر عوام کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ سیاسی ہوں ادارے ہو، چاہے وہ نان پولیٹیکل ادارے، ہمارے عسکری ادارے ہیں، پھر ہم سب کے خلاف اٹھیں گے، پھر ہم جنازے لے کے باہر آئیں گے، ہم خاموش نہیں رہیں گے، پھر ہم اس پورے نظام کے خلاف اٹھیں گے۔ پھر میں متنبع کرنا چاہتا ہوں سب کو، ہم سے وہ تصویریں نہیں دیکھی جاتی جن کو یہی پتہ نہیں ہے کہ آخر ان کا کیا قصور ہے، جو گھروں سے نکلتے ہیں بچوں کو یہ کہہ کے کہ تمہارے لیے اسکول کی کتابیں لینے جا رہا ہوں، اور ان کی لاشیں گھر آتی ہیں۔ ابھی میں فاٹا کے ٹیچر سے مل کے آیا ہوں جو باہر بیٹھے احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں اپ گریڈ کیا جائے اسکول چھوڑ کر۔ یہ معاشرہ، یہ حکمران جہاں ٹیچر احتجاج کریں، بیٹھ جائے گھروں سے باہر نکل کر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر کر کے آئیں، یہ حکمران، عیاش حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ یہ ملک برباد ہو چکا ہے، تباہی کی طرف چلا گیا ہے، علم دشمنوں کی وجہ سے اور ان ظالموں کی وجہ سے۔ یہ اتنا بے درد وزیر اعلیٰ ہے، لگتا ہے یہ انسان ہی نہیں ہے۔ ایک بار بھی کسی کے پاس جا کے نہیں اس نے تعزیت اور تسلیت کی کہ بھائی میری ذمہ داری تھی تمہاری جان و مال کی حفاظت کرنا، میں تمہیں افسوس کرتا ہوں کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں غریبوں کو جا کر۔ اصلاً یہ حکومت پاکستان کی بے درد ترین حکومت ہے، نالائق اور احمق حکمران ہے، یہ کمزور حکمران ہے جن کے حوالے صوبہ کیا گیا ہے، اور یہ پورا پاکستان لینا چاہتے ہیں۔ خدا ہمارے پاکستان کی خیر کرے۔ شکریہ سب۔